صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے ساتھ جو دیدار کا شوق تھا وہ کتنے حد تک. حضرت سیدنا خباب بن ارت صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے روایت ہے, ان سے کسی بندے نے پوچھا, یہ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے, کسی بندے نے پوچھا کہ یار یہ بتائیے, آپ یہ توجہ سے سنیے, یہ بتائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے ظہر اور عصر میں؟ یہ چونکہ سری نمازیں ہیں, آہستہ پڑھی جاتی ہیں, تو صحابی نے پوچھا حضرت خباب بن ارت سے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں جی قرات کی ہے. اب باقی نمازوں میں تو آواز آتی ہے, ان دو نمازوں میں نہیں آتی. تو صحابی نے آگے سے سوال کیا تجھے کیسے معلوم ہوا, تجھے کیسے کو آواز آ رہی تھی پیچھے؟ اگر آواز آئے تو وہ تو جاری نمازوں کا حکم ہے, اونچی آواز میں پڑھی جانے والی نمازوں کا حکم ہے جن میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے. تو تجھے کیسے پتا چلا کہ حضور قرات کرتے تھے یا کچھ پڑھتے تھے یا ویسے کھڑے ہوتے تھے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ظہر اور عصر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے تو آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ ہلا کرتی تھی. اس بنیاد پہ میں نے یہ سمجھا کہ حضور پڑھا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بے اضطراب لحیتہ, حضور کی داڑھی ہلا کرتی تھی. اب امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے, مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, تو نماز کے اندر کیسے پتا چلے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے؟ سری نمازوں میں معلوم ہوا. یہ عمدۃ القاری والے لکھتے ہیں, محدثین اس کی شرح کرتے ہیں, جو پیچھے کھڑے ہونے والے بندے کو یہ کیسے پتا چلا کہ آگے امام کی داڑھی ہل رہی ہے؟ چلو جو صاف والی پہلی صف میں دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں ان کو تو نظر آ سکتا ہے کہ داڑھی ہل رہی ہے, وہ امام کچھ پڑھ رہا ہے, تو جو پیچھے کھڑے ان کو کیا پتا؟ تو محدثین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کے لیے تکتے رہتے تھے. ان کی زیارت تھی معمول, اتنی محبت کے نماز کے اندر بھی چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے. یہ صاحب میں نے آپ کو بخاری شریف کی روایت پڑھ کے سنائی. اب اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک بہت بڑے صحابی تھے, لیکن کسی وجہ سے وہ غزوہ تبوک کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے, کسی وجہ سے شریک نہ ہوئے. جب غزوہ ختم ہوگا اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ جو صحابی غزوہ پہ نہیں گئے, پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, سچے دل سے مسلمان تھے, اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا, ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا. ان لوگوں میں حضرت سیدنا کعب بن مالک بھی تھے, صحابی رسول بہت بڑے صحابی تھے, جلیل القدر صحابی تھے, لیکن جنگ میں نہیں جا سکے. اللہ نے منع فرما دیا حضور کو, فرمایا ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا. اب پریشان تھے, جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہوتا دوبارہ تب تک حضور نے کلام نہیں فرمانا تھا ان سے. صحابی کہتے ہیں ہم بوجھل قدموں سے گھر جاتے, بوجھل قدموں سے مسجد نبوی میں آتے. حضور کو منع کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ بولنا نہیں ہے, نہ سلام کا جواب دینا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں عاشقوں کی سزا کے طریقے بھی اللہ نے کیسے کیسے وہ کرے. یہ پتا تھا اللہ کو کہ یہ سچے دل سے میرے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ نے دیکھو ایک امتحان میں وہ تھوڑا سا فیل نہیں ہوئے. کمزوری انسان کی مطلب جبلت میں رکھی گئی, تھوڑے سے کمزور ہوئے, نہیں گئے جہاد پہ, تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اب ان کی محبت کو ذرا آزماؤ. اللہ نے منع فرما دیا, محبوب ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا. اب جتنے دن وہ نمازیں پڑھتے رہے, حضور جب حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں آتا نا تو میں جب حضور کی طرف دیکھتا, ایسے چہرے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا, کیونکہ محبت اندر سے جوش مارتی تھی زیارت کے لیے, تو حضور اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیتے تھے. ناراضگی تھی. جب میں کہیں دیکھتا حضور چہرہ دوسری طرف, اور پھر میں حضور کے اوپر سلام جان بوجھ کے ڈالتا, پتہ ہمیں نہیں تھا کہ اللہ نے منع کیا. دیکھیں حضور جواب عنایت فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے.
لیکن حضور کی داڑھی مبارک نہیں ہلتی تھی. فرمایا حضور دوسرے طرف اپنا چین ارون کر لیتے تھے، لیکن ہمیں موقع کب ملتا؟ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے نا، نماز کے اندر حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے صفوں سے ایسے نکل نکل کر ہم دیکھا کرتے تھے. یہ نماز کے اندر کی حالت ہے. یہ صحابہ کرام کا دیدار تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو وہ نماز کے اندر کرتے تھے. یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے صحابہ کرام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر بھی اگر وہ زیارت کی نظر سے دیکھتے تھے تو ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوتی تھی. اسی بات کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بیان کیا. وہ بڑی لمبی نظم ہے، لیکن میں چونکہ بات زیادہ کرنی ہے تو میں اس میں ایک ہی شعر کوڈ کروں گا. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. اسی میں شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. علامہ اقبال یہ اس شعر کو سمجھیے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. مایا جس نماز کے اندر حضور کی محبت کا شوق نہیں، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. اس امام سے یہ مراد نہیں ہے جو امام آگے کھڑا ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہاری محبت، تمہارا دیدار اگر میری نماز کے اندر نہیں ہے نا تو پھر میرا سجود بھی حجاب ہے، میرا قیام بھی حجاب ہے، مجھے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. یہ علامہ صاحب کا نظریہ. اور پھر اسی بات کو تاجدار گولڑا نے بیان کیا. اے صورت شالہ پیش نظر، اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر تد کھوٹیاں تی سن تد کھریاں. اے گولڑا شریف والے نے اس دی وضاحت کی تھی کہ جس مقام پہ بھی، جس جگہ پہ بھی، چاہے نماز کے اندر یا باہر، حضور کی اگر محبت اور دیدار کا شوق نہیں ہو تو پھر وہ ساری چیزیں حجاب اور پردے میں چلی جاتی. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہیں اور حضور کے غلام تھے. حضور نے انہیں آزاد کیا. اب آزاد کرنے کے بعد اتنی شدت کے ساتھ حضور کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ گھر جاتے تھے اور پھر فوراً واپس آ جاتے تھے. سبحان اللہ. یہ صحابہ کا یہ دیدار کے حوالے سے آپ کو بات کروں. یہ آخری بات ہے دیدار کے حوالے سے. پھر اطاعت کے حوالے سے ایک دو بات کروں. حضرت ثوبان حضور کے آزاد کردہ غلام ہے. اب وہ گھر جاتے ہیں لیکن چین نہیں آتا. واپس آئیں تو ان کا جو رنگ تھا نا وہ زرد پڑا ہوا تھا. تو حضور نے فرمایا ما غیر لونک، اے ثوبان تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے؟ رنگ کیوں پھیکا پڑا ہوا ہے تیرا؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی پریشانی لاحق ہے؟ انسان کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو پریشانیوں سے بچائے. تیرے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بھی مرض ولا وجع، نہ مجھے کوئی مرض ہے نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی تکلیف ہے. یہ صحابی کہتے ہیں غیر انی اذا لم ارکا استوحشت وحشتا شدیدتا حتی القاکا. سبحان اللہ. فرمایا یا رسول اللہ نہ کوئی بیمار ہوں اور نہ ہی کہیں پہ درد ہے، لیکن صرف ایک بات ہے کہ میں جب آپ سے جدا ہوتا ہوں نا، گھر جاتا ہوں تو مجھے اتنی وحشت ہوتی ہے، اتنا ڈر لگتا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے. جب میں آ کے آپ سے ملتا ہوں تو میرا وہ سارا خوف دور ہو جاتا ہے. محبت شدید تھی نا تو میرا خوف تو میرا ڈر. تو یار وہ خوف اور ڈر کیا تھا؟ وہ خوف اور ڈر یہ تھا کہ یہاں پہ مثال کے طور پر حضرت ثوبان گھر کھانا کھانے جاتے یا بچوں کو ملنے جاتے، اب یاد ستاتی تو فوراً کھانا بھی چھوڑ دیتے، بچوں سے اٹھ کے حضور کا دیدار کر لیتے. لیکن گھر گئے اور گھر میں جا کے انہوں نے سوچا کہ یار یہاں پہ تو یہ نعمت میسر ہے ہمیں کہ جب بھی ہم اٹھتے ہیں حضور کا دیدار کر لیتے. قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ اب یہ صحابی کا نظریہ سنیں. ہم تو تھوڑے سے 2-4 نیکیاں کر لیں تو جنتی اپنے آپ کو پکا سمجھتے ہیں. صحابی کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، شاید جنت میں چلا جاؤں. اگر جنت میں نہ گیا تو پھر تو کہانی ختم، پھر تو آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے نا. فرماتے ہیں
ساری بات ذکر کی. فرمایا فَأَخَافُ أَلَّا أَرَاكَ لِأَنَّكَ تُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ. یا رسول اللہ خوف اس بات کا ہے, رنگ اس لیے زرد ہو گیا ہے, چینج ہو گیا ہے چہرے کا, کہ میں جب یہ سوچتا ہوں نا کہ قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے درجے پہ ہوں گے, ترفع مع النبی, آپ کے درجات تو انبیاء کرام کے برابر ہوں گے اور اونچے ہوں گے, بلکہ مقام محمود کرسی ہوگی آپ کی, آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا. تو ہم کدھر جائیں گے؟ وَإِنِّي ان دخلت الجنت كنت في منزلة ادنى من منزلتك. اگر میں جنت میں گیا تو میرا مقام تو نیچے ہوگا اور آپ کا پتہ نہیں اتنا بلند ہوگا, ہم کہاں اور آپ کہاں. فرمایا وَإِن لَمْ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ لَا أَرَاكَ أَبَدًا. اگر جنت میں گیا ہی نہیں تو پھر تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا, اگر جنت میں گیا ہی نہیں تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا, اگر گیا تو منزل آپ کی کہاں اور میری کہاں. صحابی کی سوچ دیکھے, ہمیں تو دنیا کی مصروفیات فرصت ہی نہیں دیتی اس طرف سوچنے کو. حضور کے دیدار یا محبت رسول یا روضہ رسول کی حاضری یا حج اور عمرہ کی تڑپ, یہ ہمیں تو سوچنے ہی نہیں دیتی دنیا کی چیزیں. لیکن صحابی کی سوچ دیکھے, صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر تو دیدار کر لیتا ہوں, وہاں پہ کیا ہوگا جہاں آپ بڑے بڑے منزلوں پہ ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غلام محبوب کے غلاموں کی تسلی کے لیے سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 69 کو نازل فرمایا. سبحان اللہ, اللہ تسلی دے رہا ہے محبوب کے غلاموں کو. قرآن نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, جو اللہ کا حکم مانے اللہ کے رسول کا حکم مانے. فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ, تو قیامت کے دن وہ پریشان نہ ہو, قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. اور انعام کن کن پہ کیا ہے؟ فرمایا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین. 4 قسم کے لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا. پہلے وہ لوگ جو نبیوں کے درجے پہ فائز ہوں گے, دوسرے وہ لوگ جو صدیقین سچوں کے درجے پہ فائز ہوں گے, تیسرے وہ لوگ جو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوں گے, چوتھے وہ لوگ جو نیک اور صالحین اور اولیاء کے مرتبے پہ ہوں گے. فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, قیامت کے دن اللہ ان 4 میں سے کسی ایک کی سنگت عطا فرمائے گا. 4 میں سے حسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتا ہے یہ سنگت بڑی چنگی سنگت ہے, نبیاں دی سنگت, صدیقین دی سنگت, شہداء دی سنگت اور صالحین دی سنگت, یہ بڑی چنگی. یعنی انہاں 4 جو کسے نال تے سنگت ہونی چاہیے, نبیاں دے نال, شہیداں دے نال, صدیقاں دے نال یا صالحین اللہ دے نیک بندے نال. قیامت والے دن او بندہ جڑا انہاں چ کسے نال محبت کرے گا, اللہ رسول دی اطاعت کرے گا, تے قیامت والے دن اللہ دور نہیں کرے گا, انہاں دا قرب عطا فرمائے گا. کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھو, اس آیت کی تفسیر یہی بیان کی تھی گئی کہ قیامت والے دن جیڑا بندہ انہاں مقدس ہستیاں دے نال محبت کرے گا, جتنی اس دی محبت دا لیول اونچا ہوئے گا, قیامت دے دن اللہ تعالیٰ انہاں دے نال اتنی قرب عطا فرمائے. اچھا ہن صحابی دیکھو کس طرح دی محبت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. تے حضرت انس بن مالک بھی اسی طرح حضور دے خادم 10 سال تک کہندے نے میں بچپن تو لے کے حضور دی خدمت کی تھی. تے ایک دن میں ویسے چھوٹا سا بچہ سا, میں عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت والے دن میری شفاعت کرو گے؟ سبحان اللہ, یہ پیار نال قیامت والے دن میری شفاعت کرو گے؟ آپ نے فرمایا آنا شافع, میں تو بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ میں گناہگار امتیوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا. یہاں قوم سفارش کی منکر ہو گئی, یہاں امت شفاعت کی منکر ہو گئی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں آنا شافع, میں شفاعت کروں گا, اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے. اللہ کا اختیار دینے سے شفاعت حضور کریں گے, جس کے حق میں کریں گے وہ کتنا بڑا پاپی ہے یا کتنا نیکوکار ہے, اللہ تعالیٰ کے محبوب جس کے بارے میں جو سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور حضور کو یہ اذن خاص ہوگا.